حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پانچویں پشت تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف ہوئی۔ وہ لوگوں کو گناہ سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کیا اور لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے۔ لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کو کہتے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ لوگ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے۔ زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے۔ پاک صاف رہنے کو کہتے۔ حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 سے زیادہ بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے۔ وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچی تو فرشتوں میں کہنا شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ میں کئی دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا اور ان کی روح مبارک کو ان کے قلب دل میں ڈالی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو
اپنے پروں پر بٹھایا اور پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر آئیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کہ اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ تقاضے کے طور پر موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا اور تمہیں میں سے اس میں یعنی دوزخ میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا، اور اس رحیم کریم اللہ کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا کہ اس میں یعنی جنت سے وہ نکلیں گے نہیں، میں جنت میں داخل ہوا۔ اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، صرف اسرائیل علیہ السلام کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا، اس لیے حق اسی کی طرف ہے۔ قاب احبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد ایت کی ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گیہواں رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت ان کی نظر قدموں پر ہی رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نمی، تنگی میں دان یعنی صدقہ کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا۔ فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو 3 آدمیوں میں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کو حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان، اور دوستوں کو ہلکا پن بے مروتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور طبیعت میں جماعت پیدا کرے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی، کچھ مختصر سی معلومات، ایک پوسٹ میں یہ سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ہم نے ان کی زندگی کچھ معلومات آپ تک پہنچائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پوسٹ کو اور لوگوں تک شیئر کریں، اور اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے میں، حرف کی ادائیگی میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔